اللہ دین میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ دوسروں کے مال پہ جیتے ہیں اور دوسروں کے مال پہ دوسری جگہ، تو یہ ہے کہ بڑی عیش پسندی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے، اور اسی لیے وہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو ان کا پھر وجود ہی نہیں رہتا. اور تاریخ یہ بتا رہی ہے، اور قرآن نے بھی جو بتایا ہے کہ جو ہی کوئی نبی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو جسے تم دین کہہ رہے ہو یہ دین نہیں، یہ تمہارے مشائخ اور علماء کا وضع کردہ مذہب ہے جس نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہے وہ دین جو میں لایا ہوں، جو تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے. تو سب سے پہلے اس دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی، اور ان کی دلیل بیشتر مقامات پر قرآن میں یہ چیز دی ہوئی ہے. ہر نبی کی دعوت کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوئی، اور دلیل ان کی یہ تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے آ رہے ہیں اور وہ ٹھیک جانتے تھے کہ دین کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے قریش نے مخالفت کی تھی، وہ قابل فہم ہے ان کی مخالفت جو تھی، اور وہ بات واضح کرتے تھے. قریش نے جو مقام حاصل کیا ہوا تھا، پہلی چیز یہ نسل پرستی کی بنا پر وہ تمام قبائل میں ان کا قبیلہ سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا. دین نسل پرستی کی جڑ کاٹ دیتا. وہ کعبے کے متولی تھے. اتنا بڑا وقت جو ہے آپ سوچئے اس کی آمدنی کا، وہ بڑی ہی مرفع الحالی کی عیش پرستی کی زندگی بسر کرتے تھے. کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے دین میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی. کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے قبائل اپنے ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کی سلطنتیں بھی ان کا بڑا احترام کرتی تھی، اور اس سے ان کو بڑے مفاد حاصل تھے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کعبے کی طرف جو تم نسبت اپنی کرتے ہو، اس سے دوسرے لوگوں کے تو قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے ہیں، اور تم سردی گرمی اپنے قافلوں کو میں سفر کرتے رہتے ہو، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تمہاری طرف. سوچو کہ جس کعبے کی طرف نسبت سے تمہیں یہ مفاد اور مقام حاصل ہے، اس کعبے کے رب کی معصومیت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو گویا بات یہ تھی کہ ان کو تو یہ مفاد حاصل تھے، اس لیے وہ مخالفت کرتے تھے. مذہب کی سطح کے اوپر جو مخالفت کی ہے وہ یہودیوں نے کی. قرآن میں جو ٹکراؤ ان اہل کتاب سے بتایا گیا ہے، قریش کا ٹکراؤ تو 2-4 مقام میں ہے. میدان جنگ میں وہ کھل کے نثر کر آ گئے، شکست کھائی وہاں، اس کے بعد مخالفت ختم ہو گئی. لیکن یہ لوگ تھے کہ انہوں نے جینے نہیں دیا، آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، تاکہ ان کو نکالنا پڑا، پہلے مدینے سے، پھر خیبر سے، پھر پورے جزیرۃ العرب سے. اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا. حضور کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہیں تھا، نہ وہ آیا ہے، لیکن حضور کا دیا ہوا جو دین ہے خدا کا، وہ تو محفوظ شکل میں امت کے پاس چلا آ رہا ہے. اس کے بعد یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ قرآن کے راستے میں حائل ہوتی ہے کہ اس طرف نہ کوئی آنے پائے، اور وہی انسانوں کا وضع کردہ جو مذہب ہے اسی کو دین بنا کے شریعت خداوندی کہہ کے وہ نافذ کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص خدا کی طرف یعنی خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہیں جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں.